اسے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ اس کی ماں ہر رات کیوں روتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک دن جب وہ دنیا سے چلی گئی، اس نے اس کا قرآن کھولا اور ایک خط ملا، ایسا خط جس نے اس کا دل توڑ دیا اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اسے اپنی ماں کے قرآن میں چھپا ہوا ایک خط ملا۔ آگے جو ہوا وہ آپ کا دل توڑ دے گا۔ سچی اسلامی کہانی۔ ارہم حیدرآباد کے پرانے علاقوں کی تنگ گلیوں میں پلا بڑا، ایک کرائے کے ایک کمرے والے مکان میں، جہاں دیواروں کی پینٹ اکھڑ چکی تھی اور پنکھے کی آواز اذان سے بھی زیادہ گونجتی تھی۔ اس کی ماں سمیرہ اس کی پوری دنیا تھی، ایک ایسی عورت جو کم بولتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خاموش طوفان چھپا رہتا تھا۔ ارہم صرف 3 سال کا تھا جب اس کے باپ نے ایک رات وعدوں کے ساتھ گھر چھوڑ دیا جو کبھی پورے نہ ہوئے۔ سمیرہ نے کبھی اسے بددعا نہیں دی، کبھی شکایت نہیں کی، بس اتنا کہتی، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہر صبح وہ دوسروں کے کپڑے سی کر روزی کماتی، اس کی انگلیاں سوئی کے نشانات سے زخمی ہوتی، جسم تھکا ہوا ہوتا، مگر اس کے ہونٹوں سے ذکر الہی نہیں رکتا تھا۔ ارہم صبح الفاٹیتا تو چائے کی خوشبو کے ساتھ اپنی ماں کی دھیمی آواز سنتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے یہ الفاظ اس کے دل کو سنبھالے ہوئے ہوں۔ زندگی سخت تھی، کرایہ ہمیشہ بقیہ رہتا، اور خواب ایک ایسی نعمت تھے جو ان کے نصیب میں کم ہی تھی۔ مگر سمیرہ کا ایک ہی خواب تھا، اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا، مضبوط اور نیک دیکھنا۔ وہ اکثر کہتی، بیٹا، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ ایک پوشیدہ دروازہ کھول دیتا ہے، مگر صرف ان کے لیے جو صبر کے ساتھ دستک دیتے ہیں۔ ارہم تب اس بات کو نہیں سمجھتا تھا، مگر زندگی نے اسے سمجھا دیا۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اسے انجینئرنگ کے لیے ایک چھوٹی سی اسکالرشپ ملی، اور سمیرہ نے اسے ایسے منایا جیسے عید آ گئی ہو۔ برسوں بعد اس نے بریانی پکائی، آنکھوں میں آنسو مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی، جب وہ ہر صبح اس کا ٹفن تیار کرتی۔ وہ خود بھوکی رہتی تاکہ بیٹے کو پیٹ بھر کھانا ملے۔ رات گئے تک سلائی کرتی تاکہ اس کی کتابوں کے پیسے جمع ہو جائے۔ کبھی کبھی ارہم الفاٹیتا تو دیکھتا کہ ماں سجدے میں سو گئی ہے، پیشانی ابھی بھی مسلوئی پر، لب ہل رہے ہیں، جیسے وہ اللہ سے اسی کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ مگر جیسے جیسے ارہم بڑا ہوا، اس نے اپنی ماں کی سادگی سے شرمندگی محسوس کرنا شروع کر دی۔ اس کا پرانا عبا، ٹوٹی ہوئی چپل، جب وہ اس کے کالج کے دوستوں سے اردو لہجے میں بات کرتی۔ ایک دن اس نے سخت لہجے میں کہا کہ وہ کالج کے گیٹ پر نہ آئے کیونکہ وہ غریب لگتی ہے۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں درد اتر آیا، مگر وہ صرف اتنا بولی، ٹھیک ہے بیٹا، میں مسجد میں انتظار کر لوں گی۔ وہ خاموشی ارہم کے دل پر ایک دائمی زخم بن گئی۔ سال گزرتے گئے۔ ارہم کو بنگلور کی ایک سافٹ ویئر کمپنی میں نوکری مل گئی۔ وہ ہر مہینے ماں کو پیسے بھیجتا، مگر کالیں کم ہو گئیں۔ سمیرہ پھر بھی ہر رات اس کے لیے دعا کرتی، اس کی بچپن کی تصویر تکیے کے نیچے رکھتی، اور ہر سجدے میں اس کا نام لیتی۔ پھر ایک سرد رات، جب ارہم ایک بزنس فلائٹ پکڑنے والا تھا، اسے ہمسائے کا فون آیا، بیٹا، تمہاری ماں بے ہوش ہو گئی ہے۔ جب وہ حیدرآباد پہنچا تو ماں کا کمزور جسم بستر پر بے جان پڑا تھا، پاس قرآن کھلا ہوا، تسبیح اب بھی انگلیوں میں تھی۔ وہ لمحہ اس کے دل کو توڑ گیا۔ اگلے دن اس نے ماں کو دفنا دیا، مگر اس کے دل کی خالی جگہ کبھی نہ بھر سکی۔ دنیا اچانک خاموش لگنے لگی۔ چند ہفتے بعد، جب وہ ماں کے چند سامان سمیٹ رہا تھا تو اس کے ہاتھ پرانا قرآن آیا۔ صفحے نرم تھے، برسوں کی محبت سے چھوئے گئے۔ جیسے ہی اس نے قرآن اٹھایا، ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نیچے گرا۔ وہ ایک خط تھا، ماں کے ہاتھ سے لکھا ہوا، 5 سال پرانا۔ ارہم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرے پیارے ارہم، خط شروع ہوا، اگر تمہیں یہ خط کبھی ملے تو جان لو کہ تمہاری ماں کبھی غمگین نہیں تھی، بس تھکی ہوئی تھی۔ زندگی نے ہمیں کم دیا، مگر اللہ نے ہمیں کافی دیا۔ ہر مشکل اس کی رحمت تھی۔ تم نہیں جانتے، مگر تمہارے کالج کی فیس کسی اسکالرشپ نے نہیں دی۔ میں نے ایک ایسے شخص کے لیے سلائی کی جس نے پیسے نہیں دیے،
اور میں نے اپنے سونے کے کنگن بیچ کر تمہاری فیس بھری۔ میں نے تمہیں جھوٹ بولا کہ یہ حکومت کی اسکیم ہے تاکہ تمہارا دل بوجھل نہ ہو۔ مجھے معلوم ہے تمہیں کبھی میری غربت پر شرمندگی ہوئی تھی، مگر بیٹا میں نے کبھی اپنی تندرستی پر شرمندگی محسوس نہیں کی، کیونکہ یہ عزت اللہ کی عطا تھی۔ اگر کبھی زندگی خالی لگے تو اس قرآن کو کھول کر اللہ سے بات کرنا۔ اس نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا اور تمہیں بھی کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یاد رکھو جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جب میں چلی جاؤں تو میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ اس سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ الفاظ کے کچھ حصے مدھم ہو چکے تھے، جیسے آنسوں سے بہہ گئے ہوں۔ اور ہم زمین پر گر گیا، قرآن کو سینے سے لگایا اور صبح تک روتا رہا۔ اگلی صبح وہ اس درزی کی دکان پر گیا جہاں ماں کام کرتی تھی، مگر دکان برسوں پہلے بند ہو چکی تھی۔ ہمسایوں نے بتایا کہ وہ ایک بار وہیں بے ہوش ہوئی تھی، مگر اگلے دن پھر واپس آئی اور کہا میرے بیٹے کا مستقبل اسی پر ہے۔ گھر کا ہر کونا اب اس کے پیار کی خوشبو سے بھرا تھا۔ اس نے بستر کے نیچے ایک چھوٹا سا ڈبہ پایا، اس میں چند رسیدیں، سکے اور ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا ارحم کا مستقبل انشاءاللہ۔ گناہ کا احساس اسے کھانے لگا۔ وہ مسجد گیا جہاں اس کی ماں اکثر نماز پڑھتی تھی۔ امام صاحب نے کہا بیٹا تمہاری ماں ہر جمعہ صدقہ دیتی تھی، چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ کہتی تھی اللہ میرے بیٹے کے لیے بڑھا دے گا، اور ہم وہیں سجدے میں گر پڑا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کی ماں ہمیشہ اللہ سے اس کے لیے سودے کرتی رہی۔ کئی مہینے گزر گئے مگر ماں کی یاد نہیں گئی۔ ایک دن اسے برون ملک نوکری کی بڑی آفر ملی۔ سب نے مبارک دی مگر اس کے دل میں خالی پن تھا۔ رات اس نے خواب میں ماں کو دیکھا، سفید لباس میں مسکراتی ہوئی کہہ رہی تھی بیٹا اب اپنا گھر نماز سے بناؤ، اینٹوں سے نہیں۔ وہ جاگ کر رونے لگا۔ اگلی صبح اس نے معاہدے پر دستخط کرنے کے بجائے اپنی بچت سے ایک چھوٹا سا قرآن اسکول بنانے کا فیصلہ کیا، ماں کے نام پر دیرال سمیرہ۔ جب پہلے یتیم بچے وہاں قرآن پڑھنے آئے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھا، سورۃ الفاتحہ پڑھاتے ہوئے آنسو بہانے لگا۔ ہر آیت اسے اپنی ماں کی آواز سناتی محسوس ہوئی۔ سال گزرتے گئے۔ ارحم اب کسی نوکری کے عہدے سے نہیں بلکہ اپنی خاموش خدمت سے پہچانا جانے لگا۔ ہر عید پر وہ بیواؤں میں کپڑے تقسیم کرتا، کہتا یہ میری ماں کی سنت تھی، اس نے سکون پایا، دولت میں نہیں بلکہ خدمت میں۔ ایک دن جب وہ اسکول گیا تو ایک چھوٹی بچی نے اسے قرآن دیا۔ میری ماں نے کہا یہ آپ کو دے دوں؟ یہ کسی ایسی عورت کا تھا جس نے ہمیں ضرورت کے وقت مدد دی تھی۔ کہ ارحم نے قرآن کھولا اور جم گیا، یہ اس کی ماں کا قرآن تھا۔ اس عورت جو کبھی غریب بیوہ تھی نے برسوں پہلے سمیرہ سے مدد پائی تھی اور قرآن کو محفوظ رکھا تھا۔ ارحم نے قرآن کو سینے سے لگایا اور کہا آ اللہ مجھے اپنی ماں جیسا بنا دے۔ اس رات جب وہ قرآن پڑھ رہا تھا ایک آیت پر اس کی نظر رات گئی، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی ہے۔ العنکبوت 8۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سمجھ لیا کہ ماں کے چھپے دروازے اس سے مراد یہی تھی، توبہ کا دروازہ۔ اس دن کے بعد ہر صبح فجر سے پہلے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا اور دعا کرتا آ اللہ میری ماں کے ہر آنسو، ہر دعا، ہر قربانی کا اجر عطا فرما۔ اور دل کی گہرائیوں میں اسے اپنی ماں کی موجودگی محسوس ہوتی، اب درد میں نہیں، سکون میں۔ اسے یقین تھا کہ وہ کہیں جنت کے بادلوں کے پار مسکرا رہی ہے، اپنے اس بیٹے کو دیکھ کر جو آخرکار اس راہ پر چل پڑا تھا جس کے لیے اس نے راتوں کو جاگ کر دعا کی تھی۔ وہ بیٹا جسے اس نے اکیلے پالا، کانپتے ہاتھوں اور بے پناہ ایمان سے، اب وہی اس کی جیت تھا۔ کیونکہ آخرکار وہ امیر نہیں، مشہور نہیں، مگر اللہ کے قریب ہو گیا تھا، اور یہی اس کی ماں کی فتح تھی۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ابھی ایک لمحہ نکالی اپنی ماں کے لیے دعا کرے، چاہے وہ آپ کے ساتھ ہیں یا جنت میں۔ کہہ دیں یا اللہ میری ماں کو معاف فرما، اس پر رحم فرما اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کوئی اور بیٹا
کوئی اور بیٹی اپنی ماں کی خاموش قربانیاں یاد کرے۔ سبسکرائب کریں ڈین ان منٹ، جہاں ہر کہانی آپ کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔